بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 7 and period is Islamiyat. This is week number 7 and video number 3. Students, as we have done our lesson number 4 from unit number 2 of part 3 subjective studies in previous video lecture. Now we are going to start with lesson number 1 from unit number 3. I hope that you will stay with me till the end of this lecture. Now let's begin our today's topic, which is humbleness. Humbleness کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو. means not to consider oneself to be superior or greater than other. means کہ کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بڑھتر نہ سمجھنا، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی سے بہت اعلیٰ نہ سمجھنا. تو اس کو کہتے ہیں humbleness. And we are going to discussing these aspects of humbleness. Number one, what is humbleness? Humbleness کیا ہے؟ Number 2, humbleness with parents. means parents کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں humble behave کرنا چاہیے، یا جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں پیرنٹس کے ساتھ humble رہنے کا حکم دیا ہے. Number 3, difference between humbleness and sycophancy. ہمبلنس میں اور سیکوفینسی میں کیا ڈفرینس ہے؟ میں سیکوفینسی بھی آپ کو ڈیفائن کروں گی کہ سیکوفینسی کہتے کسے ہیں. نمبر 4, ڈفرینٹ ایگزامپلس فرام ہسٹری، کہ ہسٹری سے جو ہم نے جیسے ہولی پروفٹ کی لائف سے اور باقی جو ہے وہ پروفٹس کی لائف سے ہم کس طریقے سے انہوں نے کس طریقے سے ہمبل بیہیو کیا، کس طریقے سے اپنی لائف میں ہمبلنس کو انہوں نے رکھا، ان چیزوں کو ہم ایگزامپلس فرام ہسٹری میں ڈسکس کریں گے. نمبر 5, فاربیڈن آف ہمبلنس، کہ ہمبلنس کو شو کرنے سے کس وقت جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ آپ اس وقت ہمبلنس کو شو نہ کریں. اینڈ دا 6th اینڈ لاسٹ ون از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف رمل. رمل کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور واٹ از رمل، رمل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس آبجیکٹو میں ڈیفائن کروں گی. So our first object is what is humbleness. Humbleness کیا ہے؟ Humbleness means not to consider oneself to be superior or greater than other. کہ کسی کو اپنے آپ کو کسی سے جو ہے وہ زیادہ superior نہ consider کرنا، اور کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھنا. The only one who is great is Allah the Almighty, and a human being is only His creation. Who is helpless and weak before him, Allah the Almighty like the one who adopts the humble and modest attitude. means کہ کسی کو اپنے آپ کو کسی سے superior نہ سمجھنا، اور صرف اس بات پر یقین رکھنا کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہم سب سے زیادہ superior اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور جو ہے اپنے آپ میں اس چیز کا یقین رکھ لینا کہ ہم بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم بالکل ہیلپ لیس ہوتے ہیں، اور جو ہے صرف اور صرف ہماری مدد کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ اس ہمبل ایٹیٹیوڈ کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے بہت ساری جگہوں پر اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عاجز لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے بندوں سے محبت سے اور پیار سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مینس یہ ایٹیٹیوڈ، ہمبل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت پسند ہے.
Our second objective is humbleness with parents, کہ پیرنٹس کے ساتھ humbleness کس طریقے سے ہماری ہونی چاہیے, ہمارا کیسا humble ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ ہونا چاہیے, اور قرآن میں جو ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. تو that is why he has commanded us to behave with humbleness and gentleness towards our parents. In the Holy Quran, an Arabic word khifz jina is used in place of humbleness, which means wings of a bird. قرآن میں اسپیشلی ہمبلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے, وہ ہے خفض جناح. خفض جناح کا مطلب ہے ونگس آف اے برڈ, مینس پرندوں کے پر. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمبلنس کو قرآن میں کس چیز سے کمپیئر کیا ہے, ونگس آف اے برڈ سے, مینس پرندوں کے پر سے. وہ کیوں کمپیئر کیا ہے کہ اللہ the Almighty says and lower of your parents the wing of humbleness out of mercy. سورہ بنی اسرائیل ورس 24 مینس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح پرندے بیٹھتے ہوئے اپنے جو پر ہوتے ہیں ان کو, اپنے ونگس کو, پرندے آپ نے دیکھا ہو کبھی جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں, ان کو بند کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا, فرمایا جس طریقے سے پرندے بیٹھتے ہوئے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں, ان کو بند کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے تم بھی جب اپنے والدین کے سامنے, جب اپنے پیرنٹس کے سامنے آؤ یا ان کے سامنے بیٹھو تو اپنے شولڈرز کو جو ہے, اصل میں جو پر ہوتے ہیں نا وہ اس وقت جو ہے وہ اس برڈ کے وہ شولڈرز ہوتے ہیں. تو ہمارے شولڈرز اور پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں ان کو ایک اسی کے ساتھ اسی لیے کمپیئر کیا کہ جس طریقے سے وہ جھکاتے ہیں اس طرح جب تم اپنے والدین کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے سامنے بیٹھو, جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شولڈرز کو اسی طریقے سے جھکا لو ادب کے ساتھ جس طریقے سے پرندے جو ہے وہ اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں, ان کو جھکا لیتے ہیں, نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اکڑ کر کھڑے ہو یا ان سے اکڑ کر بات کرو, بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جب تمہارے والدین جو ہیں جب وہ بڑھاپے کی عمر کو, جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے نرمی سے بات کرو, ان سے ایک ورڈ قرآن میں یوز ہوا کہ ان سے اف تک نہ کرو, مینس کہ ان کی کسی بات کو ان کو یہ فیل نہ ہو کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم اپنے بچوں پر بوجھ ہو گئے, بلکہ ان کے پاس پیار سے بیٹھے, ان سے نرمی سے. جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے, جب ہم کسی بچے سے ہمیں کوئی بات اس سے منوانی ہوتی ہے, کچھ اس کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں, اس کے فیس پہ پیار کرتے ہیں, اس سے پیار سے بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اپنے والدین, جب ہمارے بوڑھے ہو جائیں, جب ہم ان کے سامنے آئیں تو پیار سے ان کے پاس بیٹھیں, ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ جائیں, ان سے پیار سے بات کریں, ان کو پیار کریں, ان کو چومیں, جو ہم ان سے ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ان سے اپنی کوئی بات منوانی بھی ہے تو ہم اس کو پیار سے منوائیں, یہ نہ کہ ہم کوئی لڑ کر جھگڑ کر یا ان سے بدتمیزی کر ہم اپنی بات کو نہیں منوا سکتے. بلکہ اگر ہم بدتمیزی سے اپنی بات منوائیں گے, پیرنٹس شاید وہ بات مان جائیں لیکن دیر سے مانیں, لیکن اگر ہم وہ چیز ان سے پیار سے کریں گے تو وہ فوراً اس چیز کو مان لیں گے کہ چلیں اگر میرے بچے کی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ٹھیک ہے. لیکن اسی لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہمبل رہیں, بہت نرمی سے. صرف یہ نہیں کہ اگر صرف ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ اگر ہمارے پیرنٹس بوڑھے ہو جائیں گے تبھی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمبل بیہیو کریں گے, ابھی ہمارا جو دل چاہے کریں. نہیں, پیرنٹس ہر حال میں ہم سے بڑے ہیں تو ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمبل اپنا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے, ان سے پیار سے بات کرنی ہے, اور ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ان کو ہماری زبان سے یا ہمارے کسی بیہیویئر سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ صرف ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ یہ قرآن نے کہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. مینس اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنے پیرنٹس کا تو دل دکھائیں گے, وہ تو دکھائیں گے ہی, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پنشمنٹس رکھی ہیں, ہمیں پھر ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا. Our third objective is difference between humbleness and sycophancy. Humbleness میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے, انکساری, کہ اپنے آپ کو کسی سے superior نہ سمجھنا. Sycophancy کہتے ہیں مینس بٹرنگ کرنا, کسی کو بٹرنگ کرنا, کسی کی خوشامد کرنا. تو سم ٹائم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمبلنس اور سیکوفینسی مینس کسی کی بٹرنگ کرنا, اور ہمبلنس دونوں ایک ہی چیز ہے. نہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ہمبلنس ایک الگ چیز ہے, ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. There is a lot of difference between humbleness and sycophancy and obsequiousness.
If one shows false praises for personal gains, it is buttering up or flattering. On the other hand, the aim of humbleness is to please the Almighty, and it is an excellent attribute of good pupil. मीन्स कि देखिए हम्बलनेस क्या है कि इंसान किसी को जो है अल्लाह ताला के खातिर किसी के आगे झुके या अपने आप को उससे कमतर कब फील करे कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. मीन्स कि कोई शख्स है उसके पास जो है वो हमसे जो है दुनियावी मामलात में जो उसके पास प्रॉपर्टी है कुछ है वो हमसे कम है, हम उससे ज़्यादा रिच हैं. तो ऐसे शख्स के साथ जब वो हमारे सामने आए तो हम उसको हम्बल तरीके से मिलें, उससे झुक कर मिलें, हम उससे ख़ुद सलाम करें, उससे बात करें, उसकी खैरियत पूछें. लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो कोई पर्सनल गेन के लिए कोई ऐसे शख्स जो हमसे ज़्यादा रिच है, हमसे ज़्यादा अमीर है, हम उसके जो है वो अगर आए तो हम फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हो जाएं, उसको सलाम करें, उसको जगह दें. तो मीन्स ये बटरिंग कि आप क्यों अपने पर्सनल गेन के लिए उसके साथ कर रहे हैं कि इस शख्स के पास ज़्यादा पैसे हैं या इसकी अगर कोई अच्छी जॉब है तो ये अपने रेफरेंस से मेरी जॉब करवा देगा, तो ये बटरिंग होगी. मीन्स कि साइकोफेंसी होगी. तो इस चीज़ को जो है वो अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है. और हम्बलनेस जो है वो अल्लाह ताला को बहुत अल्लाह ताला की फेवरेट है. और ये कब होती है? ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होती है कि आप अपने से कमतर शख्स के सामने भी अपने आप को सुपीरियर कंसीडर ना करें, बल्कि आप भी उसको अपने आप को उसी के जैसा कंसीडर करें ताकि जो है वो उसकी भी ईगो हर्ट ना हो और जो है अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो. Allah the Almighty says in the Holy Quran, Surah Al-Furqan, verse 63, the worshippers of the merciful and those who walk humbly on the earth, and when the ignorant address them, they salam. मीन्स अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे मतलब अपना नाम लेके फरमाया, अपना जो अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम है कि और रहमान के सच्चे बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर जो है वो आजिज़ी के साथ नरमी के साथ चलते हैं, बल्कि जब और अकड़ कर नहीं चलते, नरमी के साथ चलते हैं. और जब जो है अल्लाह ताला ने और क्या फरमाया, व इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा. मीन्स कि जब कोई जाहिल शख्स, कोई अनपढ़ शख्स, आपको यकीन हो कि ये मतलब ये इस बारे में जानता नहीं है लेकिन मुझसे बिला वजह ये बहस कर रहा है, तो ऐसे जाहिल शख्स के लिए जो उस बारे में जानता ना हो तो उसको भी अल्लाह ताला ने कहा कि उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे दूर चले जाएं. और उससे दूर जाने का अल्लाह ताला ने क्या तरीका बताया, ये नहीं कि आप उसको मतलब बदतमीज़ी से बोल दें कि भाई जाओ, तुम्हें तो बात करनी नहीं आती, मैं तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिल हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुरकान में, वइज़ा ख़तबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि आप उसको सलाम कर कर वहाँ से चले जाएं. सलाम करने का मतलब तरीका ये है कि आप उसको सलाम, सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ मुँह से सलाम करा और आप वहाँ से चले गए बात करते बीच में, नहीं. आप उसको सलाम करने से मतलब ये है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि मैं अभी ज़रा मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, या मैं थोड़ा जल्दी में हूँ. मतलब उससे भी आप नरमी से, हम्बल तरीके से आप उससे बात कर कर आप उसके आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचा के ले जाएं कि वो बिला वजह बहस करेगा. और जिसको किसी बारे में इल्म ना हो उस बारे में बहस नहीं करनी चाहिए, बिला वजह की बहस नहीं करनी चाहिए. तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जब आपको पता हो कि आपके सामने वो शख्स खड़ा है जो इस बारे में कुछ नहीं जानता और आपसे बिला वजह बहस कर रहा है, तो आप उसको सलाम कर कर अदब के साथ आप वहाँ से चले जाइए, बल्कि आप और उससे बहस ना करें. एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री में हमें जो है हम्बलनेस की क्या एग्जाम्पल्स मिलती हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की है, जो सूरह लुकमान की वर्स 18 और 19 में हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुछ एडवाइजेस की जो किससे रिलेटेड थी, हम्बल से रिलेटेड थी, कि आपने किस तरीके से जो है वो हम्बलनेस को अडॉप्ट करना है. उन्होंने अपने जो बेटे को एडवाइजेस की थी, वो क्या एडवाइजेस थी, एंड डू नॉट टर्न योर चीक अवे फ्रॉम पीपल and do not walk on the earth haughtily. Surely Allah does not like anyone who is arrogant, proud, and be moderate in your walk and lower your voice. Surely the ugliest of voice in the voice of the donkey. तो सूरह लुकमान की वर्स 18 और 19 में जो है
یہ پوری جو ہے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو ایڈوائزز کی تھیں وہ قرآن میں موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اور لوگوں سے بے رخی سے جو ہے نہ مل، ان سے بے رخی نہ کرو، اور زمین پر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ چلو، بلکہ اور نرمی کے ساتھ چلو، اکڑ کر اور اترا کر نہ چلو، کیونکہ جو ہے جو لوگ شو آف کرتے ہیں، جو بلا وجہ شو کرتے ہیں ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی رفتار کو جو ہے، اپنی جو اسپیڈ ہے چلنے کی، اس کو نارمل رکھیں. یہ بھی نہیں کہ بہت اکڑ کر بہت بھاگ کر چل رہے ہیں، اور بالکل ایسے بھی نہیں کہ بالکل کہ دوسرا بندہ کہے بھئی یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کیا چلنا ہے یا اس کا کیا انتظار کرنا. مطلب اپنی اسپیڈ کو، اپنی واکنگ سٹائل کو بالکل نارمل رکھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، مینس اپنی آواز کو نیچا رکھو، لوئر رکھو، زیادہ زور سے مت بولو، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کے اب کسی سے بات کر رہا ہو تو اس کی آواز ہلکی ہونی چاہیے، اور اس کی جو بات کا جو اس کا ٹاپک جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہے اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چیخنے چلانے سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ ایڈوائز کری کہ اپنی آواز کو لوئر رکھو. اور انہوں نے مطلب تیز آواز والوں کو کس سے کمپیئر کیا حضرت لقمان نے؟ انہوں نے کہا کہ آوازوں میں جو سب سے جو اگلیسٹ جو وائس ہے، سب سے بری آواز جو ہے وہ گھوڑے کی آواز ہوتی ہے، ڈنکی کی آواز ہوتی ہے. مینز جو لوگ گدھے کی آواز ہوتی ہے، ڈنکی جو ہے گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو جو ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو کمپیئر کیا، جو لوگ زور سے بولتے ہیں تو وہ کس کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں؟ وہ گدھے کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ the ugliest of voices is the voice of the donkey، کہ جو سب سے آوازوں میں سب سے بری آواز ڈنکی کی آواز ہے، مینس گدھے کی آواز ہے. تو جو لوگ زور سے بولتے ہیں، مطلب جو لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں، تو وہ کس کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں؟ وہ بیسیکلی ڈنکی کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ڈنکی کی آواز بہت پسند ہے. یعنی جو لوگ شور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جو چیختے ہیں چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی آواز جو ہے وہ پسند نہیں ہے. And our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us to adopt a humble and self-effacing manner and describing this quality. Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بھی ہمبل کو اڈاپٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی لوگوں کو بھی مطلب گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس مینر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ نریٹ کی ہے that the Almighty blesses with an elevated status those who adopt humbleness to please him. صحیح مسلم. مینس جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، مینس ہمبلنس اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بلندی عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت کامیاب کرتا ہے دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بہت جنت میں بہت اعلیٰ جگہ، بہت اونچی جگہ پر رکھیں گے. جو مطلب بالکل ٹاپ جو ایریا ہوگا جنت کا، وہاں پر جو ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ many people think flattering the wealthy in humbleness, but real humbleness is to treat those who have favor worldly blessing in a self-effacing manner, so that they realize clearly that you are not superior to them in any way just because you are richer, and behave indifferently with those better off than yourself in worldly terms, so they understand that merely or on the basis of worldly positions that they do not have a higher status and excellence. مینس کہ انہوں نے ہمبلنس اور سیکریفنسی میں ہی جو ہے وہ ڈفرینس کو یہاں کلیئر کیا ہے کہ بہت سے لوگ مطلب جو ہے جو ریچر پیپلز ہوتے ہیں، وہ ان کی جو ہے بٹرنگ کرنے کو وہ ہمبلنس سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہمبلنس نہیں ہوتی. ہمبلنس صرف وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے جو دنیا کی جو ان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پیچھے ہو، ان سے کم ہو، لیکن پھر بھی وہ ان سے جو ہے محبت سے، نرمی سے پیش آئے، کیونکہ اس وقت ان کا کوئی پرسنل گین نہیں ہوگا. ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ تو شخص خود جو ہے وہ ہم سے پیچھے، تو یہ کیا ہماری مدد کر سکتا ہے. تو وہ صرف اس وقت
کیوں ہمبل اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمبل رہنے کے لیے کہا ہے, تو وہ اس لیے اس وقت اس کے ساتھ ہمبل بیہیو کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں مطلب ہم سے امیر ہے, اس کے پاس زیادہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے اس کی بٹرنگ کرنا, اس کے پیچھے پیچھے گھومنا, تو یہ جو ہے وہ سیکوفینسی اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself was so effacing and humble that he would greet everyone on his road, whether young or old, with the Islamic greeting salam. If anyone fell ill, he would visit to inquire about his health. If any person passed away, he sallallahu alaihi wasallam would attend the funeral prayers at home. He sallallahu alaihi wasallam would help his wives with the domestic chores. He sallallahu alaihi wasallam repaired his own shoes and turned clothes, and even swept the floor at times. If anyone wished to speak to him on the street, he sallallahu alaihi wasallam would immediately dismount and accept an invitation if he was invited. مینس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے, ہمیں اس سے بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ملتی ہیں جو ہم جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی راستے سے اگر جا رہے ہوتے اور کوئی شخص جو ہے وہ ان سے بات کرنا, کوئی ان سے ملنا چاہتا, تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنی سواری سے, مینس ان کی جو اس وقت ان کے پاس جو بھی کیمل ہوتا تھا یا ہارس ہوتا تھا, جو بھی ہوتا تھا, وہ اس سے اتر کر اس شخص کی بات سنتے اطمینان سے, اس کا جو بھی اگر پرابلم سالو کر سکتے ہوتے تو اس کو سالو کرتے. اس کے علاوہ کوئی بھی راستے میں اگر کوئی بھی بڑا یا چھوٹا کوئی بھی ملتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام خود کوشش کرتے کہ پہلے میں ان کو سلام کروں. وہ ان کو خود سلام کرتے, ان سے پیار سے محبت سے ان سے بیہیو کرتے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے عیادت کرنے کے لیے, اس کی خیریت پوچھنے کے لیے خود اس کے پاس پہنچ جاتے. اس کے علاوہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے, اس کی نماز جنازہ ادا کرتے. اور جو ہے اس کے یہ تو ہو گئے مطلب لوگوں ایک سوشل ان کی وہ ہو گئی, کس طریقے سے وہ سوشل ہو کے لوگوں سے ملتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کی ڈومیسٹک جو ان کے چوز ہوتے تھے, جو ڈومیسٹک ورک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جو مطلب وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ خود کوئی پھٹ جاتے تو وہ اس میں خود پیون لگا لیتے, خود ان کو سی لیتے. اپنے جو ان کے شوز ہوتے تھے وہ ان کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کے ریپیئر کرتے. اور ایون کے وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے تھے وہ اپنی وائفس کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتے. انفیکٹ جو ہے وہ اپنے گھر کی جھاڑو بھی وہ خود لگا لیا کرتے تھے. مینس کہ وہ صرف اس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب مسلمانوں کو بتایا کہ صرف جو ہے گھر کے کام کرنا یا کچھ کرنا یہ صرف عورتوں کا کام نہیں ہے, لیکن اگر آدمی چاہیں تو وہ بھی ان سب کاموں کو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انوائٹ کرتا اپنے گھر دعوت میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشی خوشی اس کی اس دعوت کو قبول کر لیتے. تو ففتھ آبجیکٹو از فاربیڈن آف ہمبلنس. ہمبلنس سے کس وقت جو ہے وہ منع کیا گیا. ہمبلنس تو مطلب نرمی تو انسان کو ہر وقت دکھانی چاہیے, لیکن کچھ جو ہے کچھ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا ہے کہ اس وقت آپ نے ہمبلنس کو شو نہیں کرنا. وہ کون سے وقت ہیں؟ اسلام ہیز فاربیڈن دیٹ ہمبلنس which would make a non-believer feel superior and damage the self-respect of a Muslim. مینس کہ ایسے وقت میں جب آپ ہمبلنس شو کریں, مینس کوئی نان بلیور ہو, وہ بہت امیر ہو, آپ اس کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ آپ مطلب ہمبل ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو یہ وہ ہوگا فیل کہ بھئی میں امیر ہوں, میں رچ ہوں, تو اس وجہ سے میں لوگوں سے سپیریئر ہوں, تو اس میں اس چیز کا پراؤڈ فیل ہوگا. اور اگر اس کے سامنے کوئی مسلمان ہے تو وہ کیا فیل کرے گا کہ شاید میں اس سے جو ہے میں رچ نہیں ہوں, میں غریب ہوں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرے سامنے لوگ اس کے ساتھ زیادہ
ہمبل ہو رہے ہیں اور میں تو غریب ہوں تو اس لیے مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہوگی، اس کی ایگو ہرٹ ہوگی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مسلمان کے سامنے جو ہے وہ کسی نان بلیور کے ساتھ جو ہے کسی بھی، چاہے وہ امیر ہو یا کچھ بھی اس کے پاس آپ کے فائدے کی چیز ہو، آپ نے کسی بھی مسلمان کے سامنے اس کے ساتھ ہمبل نہیں ہونا، تاکہ مسلمان یہ نہ سوچے کہ میں اس سے جو ہے تھوڑا غریب ہوں یا میرے پاس اس جیسا کچھ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے لوگ اس کو زیادہ سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو، اس کی ایگو ہرٹ ہو. تو اس وقت جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ ہمبلنس کو ہمبل ہونے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. And our sixth and last objective is the historical background of Ramal. First I'll explain you what is Ramal. Ramal کیا ہوتا ہے؟ رمل کہتے ہیں کہ کسی مطلب ایک کوئک مارچنگ سٹائل میں چلنا. ایک مارچنگ سٹائل کیسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی فورسز میں دیکھا ہوگا جب مارچ ہوتی ہے تو پھر وہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، مینس اپنے شولڈرز کو اکڑا کر چلنا. تو رمل بھی اسی عربک میں جو ہے وہ اسی کوئک مارچنگ سٹائل کو رمل کہتے ہیں. لیکن اب رمل کی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف رمل ہے کیا، رمل اسلام میں کیوں آیا اور رمل کیسے ہوتا ہے، رمل کیا ہے. So when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went for Umrah with the Muslim, many of his companions radiyallahu ta'ala anha had become weak due to seasonal fever. When the infidels of Makkah saw them, they made fun of them and said Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions sallallahu alaihi wasallam had become so weak that they could not even perform the circumambulation tawaf of the Kaaba. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam then commanded his companions radiyallahu ta'ala anha to walk the first 3 rounds of the tawaf in a quick marching style to impress the non-believers or idolaters. مینس کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے اپنے کمپینینز کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے وہ مکے میں اور مدینے میں جو ہے ایک سیزنل فیور، جو ایک وائرل فیور پھیلا ہوا تھا. جیسے آج کل جس طریقے سے ایک فیور ایک وائرل چل رہا ہے جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، تو اس طریقے اس وقت وہاں پر بھی اس طریقے سے ایک وائرل پھیلا تھا. تو اس کی بھی یہی سمٹمس تھی جس طریقے سے ابھی جیسے کورونا کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کی کیا چیز ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کی امیونٹی سسٹم آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی اس سے خراب ہوتی ہے، آپ کو ویکنیس بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. جو اس وائرس سے جو ریکور بھی کر جاتے ہیں ان کو بھی ویکنیس بہت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ سیزنل فیور جب وہاں چلا تو وہاں پہ بھی یہی وہ تھے اس کے کہ جب فیور لوگ صحیح ہو گئے تھے تو ان کو ویکنیس بہت زیادہ ہو گئی تھی، اتنی زیادہ ویکنیس ہو گئی تھی کہ وہ آسانی سے چل پھر بھی نہیں پا رہے تھے. تو اس وقت جب وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو وہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو وہ بہت جو ہے آرام سے، بالکل ظاہر بیمار تو وہ تھے، ویکنیس تو ان کو ہوئی تھی، تو وہ بہت آرام سے اور بہت ویک طریقے سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. جو اس وقت وہاں پہ انفائڈل جو وہاں مسلمانوں کو طواف کرتا ہوا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے وہاں نعوذ باللہ مسلمانوں کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو نعوذ باللہ محمد اور ان کے ساتھیوں میں تو چلنے کی جان بھی نہیں ہے اور آئے یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے، ان کے اندر تو کوئی ہمت ہی نہیں ہے، یہ تو کیسے بالکل نعوذ باللہ بالکل مرے ہوئے ہو رہے ہیں یہ، تو ان کو کیا ضرورت تھی طواف کرنے آنے کی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفائڈلز کی یہ باتیں سنی تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے کمپینینز کو یہ حکم دیا کہ جو فرسٹ 3 راؤنڈز ہیں خانہ کعبہ کا طواف جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان حجر اسود سے طواف سٹارٹ کرتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا راؤنڈ لگا کے جب واپس حجر اسود پر آتا ہے تو اس کا 1 راؤنڈ پورا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم 7 راؤنڈز اپنے پورے کرتے ہیں تو ہمارا 1 طواف کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جب پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرسٹ 3 راؤنڈ سے مینس ایک دفعہ آپ حجر اسود سے واپس آئے، پھر آپ حجر اسود سے واپس آئے، جا کر واپس آئے، مطلب اس طریقے سے جب آپ نے 3 راؤنڈز اپنے کمپلیٹ کر لیے تو پھر جو ہے آپ نے اس 3 راؤنڈز میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رمل کرنا ہے. رمل مینس آپ نے ایک مارچنگ سٹائل میں چلنا ہے، آپ نے اکڑ کر چلنا ہے
تاکہ جو ہے وہ انفائڈلس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مسلمانوں کی ہمت جو ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں مضبوط رکھتے ہیں. اور صرف 3 راؤنڈز کا اس لیے کہا کہ اسلام میں کہتے ہیں ہر چیز کے لیے آسانی ہے, کبھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ تمام میرے جو کمپینینس ہیں یہ اس وقت ایک سیزنل فیور سے اٹھ کر آئیں, ان کے اندر واقعی میں ویکنیس ہے, ان سے چلا نہیں جا رہا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پورا طواف مینس جو پورے 7 راؤنڈس ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنے عمل کرنا ہے, نہیں. انہوں نے کہا جسٹ آپ 3 راؤنڈس ان کو اسٹارٹ کر کے دکھائیں تاکہ ان کو ہاں لگے کہ جب ہم نے طواف شروع کیا ہے تو ہمارے اندر پاور ہے, ہم کوئی ویک نہیں ہے, ہم اسٹرانگ ہیں. ابھی بھی ہم جب اپنے رب کے گھر کا طواف کرنے آئے تو ہم اسٹرانگ ہیں. تو اسی لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو رمل کریں, آپ اس میں رمل کریں, مطلب کوئک مارچنگ سٹائل میں آپ یہاں پہ واک کریں, تیز کریں, اکڑ کر چلیں. اور آج بھی جو ہے یہ صرف آدمیوں کے لیے حکم ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, کہ اگر آپ چاہیں تو جب آپ طواف شروع کریں تو 3 فرسٹ راؤنڈ جو آپ کے ہیں آپ ان میں رمل کریں, تاکہ جو ہے کیونکہ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے, تھوڑے بوڑھے لوگ ہیں نہیں کر سکتے, تو اس میں کوئی یہ فرض چیز نہیں ہے. اگر آپ چاہیں سنت پہ اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ اس کو کریں, اگر نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں. لیکن اگر کریں گے تو اس کا جو ہے زیادہ ثواب ہے اور یہ اور زیادہ اچھی بات ہے. So okay students, we are move on our home task. Write the antonyms of the following words. Number 1 humbleness, number 2 superior, number 3 war and number 4 forbidden. Means آپ نے ان words کے opposite meanings جو ہیں وہ اپنی copies میں write کرنا ہے. So okay students, let's end this lecture with this remark. Stay home, stay safe till next time. Take care. Allah Hafiz.